بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پوری امت کو ہلا کے رکھ دیا اور جس کا زخم ہمیشہ تازہ رہے گا۔ حضرت امام علی مقام کو شہید کرنے والا یزید ملعون تھا۔ آج کی ہماری ویڈیو اسی یزید کے بارے میں ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ یزید کس قسم کا انسان تھا۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہم اجمعین کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر قرن میں دنیائے اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بد باطن سیاہ دل ننگے خاندان 25 ہجری میں امیر معاویہ کے گھر میسون بنت بخدل کلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، کثیر الشعر، بدخلق، تندخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدمعاشوں کو بھی شرم آئے۔ عبداللہ بن حنظلہ ابن الغسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ منہیات کو اس بے دین نے علانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کروائی۔ ارباب فراست اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جب کہ عنان سلطنت اس شقی کے ہاتھ میں آئی۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا رب عز و جل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بامقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ رویانی نے اپنی مسند میں حضرت ابو درداء صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ابو یعلی نے اپنی مسند میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا رخنہ انداز بانی ستم بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایک نااہل انسان تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مبارک یزید کی بے قیدیوں کے لیے ایک زبردست محتسب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ کے زمانہ مبارک میں اس کو بے مہاری کا موقع میسر نہ آئے گا اور اس میں کسی کج روی اور گمراہی پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر نہ فرمائیں گے۔ اس کو نظر آتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دیندار کا تازیانہ تعزیر ہر وقت اس کے سر پر گھوم رہا ہے، اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کا دشمن تھا اور اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کے لیے باعث مسرت ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ اٹھنا تھا۔ یزید کھل کھیلا اور انواع و اقسام کے معاصی کی گرم بازاری ہو گئی۔ زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا بیاہ، سود، شراب دھڑلے سے رائج ہوئے۔ نمازوں کی پابندی اٹھ گئی۔ شیطنت نے یہاں تک زور پکڑا کہ مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر گراں لے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لیے بھیجا۔ یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ العظمت اللہ، قتل، غارت اور
ہر طرح کے مظالم ہمسائے گانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے۔ وہاں کے ساکنین کے گھر لوٹ لیے، 700 صحابہ علیہم الرضوان کو شہید کیا اور دوسرے عام باشندے ملا کر 10,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا، ایسی بدتمیزیاں کی جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ صرف حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجنوں بن کر وہاں حاضر رہے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ ابن غسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یزیدیوں کی ناشائستہ حرکات اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں۔ پھر یہ لشکر شرارت اثر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں امیر لشکر مر گیا اور دوسرا شخص اس کا قائم مقام کیا گیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیق سے سنگباری کی۔ اس سنگباری سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اسی چھت میں اس دمبا کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں قربانی کیا گیا تھا، وہ بھی جل گئے۔ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ آخر کار یزید پلید کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا اور وہ بد نصیب 3 برس 7 مہینے تخت حکومت پر شطینت کر کے 15 ربیع الاول 64 ہجری کو، جس روز اس پلید کے حکم سے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی ہوئی تھی، شہر حمص ملک شام میں 39 برس کی عمر میں ہلاک ہوا۔ ہنوز قتال جاری تھا کہ یزید ناپاک کی ہلاکت کی خبر پہنچی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا فرمائی کہ اہل شام تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے اور لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور وہ گروہ ناحق خواب و خاسر ہوا۔